السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے جو تھمبنیل دیکھا ہے بالکل صحیح ہے اور صحیح ویڈیو پر آپ پہنچے ہیں اجمیر شریف کے درگاہ کے بارے میں آج پوری بات بتاؤں گا۔ میں کیا بتاؤں گا مفتی شہریار صاحب کی زبان پر آپ خود ہی سنیں آخر اجمیر شریف کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، کیا منظر ہے وہاں پر اور کس چیز کی اپڈیٹ مفتی شہریار صاحب نے ان تک پہنچائی ہے۔ میں سوچا کہ اس اپڈیٹ کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیا جائے۔ جو ابھی اجمیر شریف میں چل رہا ہے مفتی شہریار صاحب کی ایک کلپ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، پورا سن کر جائیے گا، انشاءاللہ عزیز مزہ آ جائے گا۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر وزٹ کیے ہیں تو ہمارے اس درگاہ کے خلاف پٹیشن درج ہوتا ہے اور صاحب کورٹ والے اس کو ایکسپٹ کر کے سنوائی کی تاریخ طے کر دیتے ہیں۔ اب تو ہم لوگ خاموش ہیں، خاموش رہیں گے، دیکھتے ہیں جو بادشاہ کے اونٹ کو بیٹھانے والا اب ان کی شرارت پہ کیسے پہرا لگتا ہے۔ مجھے یقین حاصل ہے اب ہندوستان کا 40 کروڑ مسلمان اب غریب نواز کی کرامت دیکھنے کے لیے منتظر ہے کہ ہندوستان کا راجہ اپنی کرامت دکھائے گا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی شرارت جب بڑھ رہی ہے، ان کی شرارت خوب آگے بڑھ رہی ہے، تو اب جب بندروں کو گیدڑوں کو موت آتی ہے تو شہر کی طرف رخ کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تو بولتا تھا، ہم نظر انداز کرتے تھے، اب بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، وہاں چھیڑخانی کر رہا ہے۔ اب بس قریب ہے وہ وقت جب غریب نواز کا جلال رنگ لائے گا، اور جب وہ جلال رنگ لائے گا ان کا سارا غرور چکنا چور ہوگا اور مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ عزتوں سے بالا مال بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ، حضرت شہنواز حسان صاحب قبلہ، علامہ ڈاکٹر شہریار رضا صاحب قبلہ قادری۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ جس آستانے سے کروڑوں ہندو فیض اٹھاتے ہیں، جن کی غریبی دور ہوتی ہے، بھیک مانگنے کے لیے 24 گھنٹے پڑے رہتے ہیں، اس مقدس آستانے کے خلاف انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ جا کے بابا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اپنا پیٹیشن کورٹ سے واپس لے لو اور بابا کی چوکھٹ پہ جا کے بولو بابا چھما کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ورنہ یاد رکھنا جو انا ساگر کو ایک کوزے میں لا سکتے ہیں، یاد رکھنا جو بادشاہ کے اونٹ کو بٹھا سکتے ہیں، تو پھر جب وہ جلال میں آ گئے تو حکومت کا ستیہ ناش ہو جائے گا، پھر وہی ہوگا جو ساری دنیا دیکھنے کا منتظر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز۔ اے قوم مسلم، آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، آپ کو سڑک پہ آ کر کے بہت بڑا پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ معاملہ شہنشاہ ہندوستان کا معاملہ ہے، اب معاملہ ان کی کورٹ میں پہنچ چکا ہے۔ بس ہم لوگ وہی کریں جو سرکار دو جہاں کے دادا عبد المطلب، جب ابرہا جو ہاتھیوں کا فوج لے کے خانہ کعبہ کو ڈھانے آ رہا تھا، عبد المطلب نے کیا کہا تھا کہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اتنا کہہ کے پہاڑ پر چلے گئے اور پھر وہ دیکھنے لگے، دیکھیں رب کریم اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ ساری دنیا جان رہی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا اس کے ساتھ سلوک ہوا؟ ابرہا ذلیل ہو کے مرا، اس کے سارے ہاتھی مرے، ایک چھوٹا سا کنکر پتھر اس کے غرور کو توڑ کے رکھ دیا، سارے دھاراشائی ہو گئے۔ ہم تو یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں 1400 سال کے اندر۔ اللہ رب العزت بہت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، کوئی بھی ظالموں کا ظلم اس کو تھکا نہیں سکتا، اور کسی بھی عبادت کرنے والی کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس صفات کمالیہ کا جامع ہے کہ جس کے آگے کسی صفت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس ساری قوتیں، ساری طاقتیں موجود ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس کا بینیفٹ مجھ کو ملتا ہے، اگر کوئی کفر کرتا ہے اس کا نقصان وہ اٹھاتا ہے۔ اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بندہ ہے جو اس زمین کو عدل سے بھرتا ہے، اور کون ہے جو اس زمین
زمین کو ظلم سے بھرتا ہے. جو ایمان لائے گا, اچھا کام کرے گا, اسے یہاں صحت دیں گے, عزت دیں گے, حکومت دیں گے, مرنے کے بعد جنت دیں گے. جو کفر کرے گا, شرارت کرے گا, ظلم کرے گا, اتیاچار کرے گا, دوسروں کو جینے نہیں دے گا, ستائے گا, سماج کو پاپ سے بھر دے گا, اس کے لیے آگ تو وہاں ہے. یہاں اس کا جینا تنگ کر دیں گے, یہاں اس کے گھروں کو قید خانہ بنا دیں گے, یہاں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے. نہیں دیکھا تم نے آج سے 5 سال پہلے چائنا کے لوگ کہتے تھے یہ کون سی نماز ہے, کیسی نماز ہے. جاپان کے لوگ کہتے تھے یہ کون سی مسجد ہے, کیسا مدرسہ ہے. ہندوستان کے بھی چند سر پھرے کہتے تھے یہ کون سی مسجد, کون سا مدرسہ. اذان بند کر دیں گے, مدرسہ بند کر دیں گے. امریکہ بھی کہتا تھا یہ کون سا اسلام ہے, ہر طرف اسلام کا چرچا ہو رہا ہے, ہر طرف اسلام اسلام لوگ کر رہے ہیں, نہیں پڑھنے دیں گے اسے. اب مسلمان پریشان حال تھے, مسلمان ہاتھ اٹھا کے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. تو ہمارے ہمارا پروٹیسٹ کام نہیں آیا, مگر ہماری وہ بھیگی پلکوں کی دعائیں وہ کام آئی کہ جو کام پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اللہ رب العزت نے دوسری فوج کو نہیں بھیجا, ایک چھوٹا سا کورونا کا کیڑا بھیج دیا. اس کیڑے نے چائنا کو تباہ کیا, امریکہ کے شہر کو اس کو رونق کو مٹا دیا, سارے ایئرپورٹس میں تالے لگوا دیے. دنیا کے اربوں انسان کو ان کے گھر کو جیل اس کے لیے بنا دیا گیا. یہاں تک کہ جو مٹانے کی بات کر رہا تھا وہ کوارنٹائن کی بات کرنے لگا, وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرنے لگا, وہ ویکسین کی بات کرنے لگا. مٹانے کا سپنا دیکھنے والا ان کا شہر اجڑ گیا, ان کی فیکٹریز اجڑ گئی, کروڑوں لوگ موت کی منہ میں چلے گئے. اس لیے ایک قوم مسلم, تیرا رب قدیر بڑا عزیز ہے, بڑا غالب ہے, وہ قوت کا مالک ہے, وہ تمام اختیارات اس کے پاس موجود ہے. تم کو صرف کرنا ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہے, اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا شوق بسانا ہے. تو مومن بن جا, تو محمدی بن جا, اللہ تجھے اس زمین کا حاکم بنائے گا, یہاں کی سلطنت تجھ کو دے گا. اور جو اسلام کے خلاف بولے گا اس کو ایک معمولی سا کیڑا بھیج کر اس کا سارا غرور توڑ دے گا. جیسے اللہ نے توڑ کے بتا دیا کہ بندے تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ نے دنیا کے سارے لوگوں کی اوقات یاد دلا دی, لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ گئے. اللہ وہی ہے جو نمرود کو سلطنت دینا جانتا ہے, اور جب سلطنت کا غلط استعمال کرے تو اللہ معمولی مچھر سے ہلاک اور تباہ و برباد کرنا بھی جانتا ہے. اللہ فرعون جیسے جابر اور ظالم کو 400 سال کی لمبی چھوٹ دینا بھی جانتا ہے, اور جب وہ 400 سال کی لمبی چھوٹ سے آتنک کو اور بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبا کے اسے مار دیتا ہے. اور جب کھگیا کے کہتا ہے کہ اب میں ایمان لایا تو اللہ کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, ابھی تو ایمان لاتا ہے, اس سے پہلے تو فسادی اور باغی تھا. آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگ جان جائیں کہ مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے, گھمنڈی کا انجام کیا ہوتا ہے. فرعون کی سوکھی ہوئی سڑی ہوئی ہڈی کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے. دنیا کے سارے سیاح, سارے ٹورسٹ اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ 400 سال لمبی عمر پانے والا پورے مصر کا باتاج بادشاہ تھا, لیکن اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا, اس کی ڈیڈ باڈی کو دوسروں کی عبرت کی خاطر رکھا, اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا. تو اس لیے ایک قوم مسلم, تو نماز پڑھ, روزہ رکھ, حج کر, زکات دے, مسجد کو آباد کر, مدرسہ کو آباد کر. اخبار پڑھ کے زیادہ اسلام کے بارے میں ٹینشن مت بول لے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا, آنے والے دن میں اسلام کا کیا ہوگا. یہ سب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا یقین کر لے, گرہ باندھ کے رکھ لے, جو اللہ کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا, پانی میں ڈبا کے مار دیا ہے, وہی اللہ آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا, آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا, آج کے شداد کو بھی نہیں چھوڑے گا. بس تمہیں صرف صبر کرنا ہے, مسجدوں کو آباد کرنا ہے. جو کام ایٹم بم سے نہیں ہوتا ہے وہ کام تیرے سجدے سے ہو جاتا ہے. تمہاری طاقت روحانی طاقت, تمہاری طاقت اسپریچول فورس, تمہاری طاقت ادھیاتمک شکتی ہے. آج ہم ذلیل اسی لیے ہو گئے, میری مسجدیں ویران ہو گئیں, میرا جلسہ اجڑ گیا, ہماری خانقاہ صرف تیل اور پانی کا مرکز بن کے رہ گئی, ہماری مسجدوں میں دانت ٹوٹے چند بوڑھے رہ گئے, اور ہمارے جوان ان کے کفار و مشرکین کے جوان کی طرح حرکتیں کرنے لگے. ہمارے گھر میں کرکٹر کا چرچا, ہمارے گھر میں صاحب بیرسٹر کا چرچا, ہمارے گھر میں نیتا کا چرچا, ہمارے گھر میں بم
बम्बई जाकर के फैक्ट्री डाल के 2-4 मकान खरीदने वाले दुनियादार का चर्चा, हमारे घर में खूबसूरत खवातीन का चर्चा, हमारे घर में खूबसूरत नौकरी करने वाले लड़कों का चर्चा। अब जाहिर सी बात है, जब खूबसूरती का चर्चा होगा तो हमारा बेटा दिमाग में ये बात बिठाएगा हमें खूबसूरत औरत चाहिए। अब चाहे वो अपना चेहरा आईना में नहीं देखेगा कि हमारी सूरत कैसी है, हमारी नाक टेढ़ी है, हमारा रंग काला है, मगर वो तमन्ना करता है क्या कि हमारी बीवी बिल्कुल करीना जैसी खूबसूरत मिल जाए। सबकी तमन्ना ये खूबसूरत मिल जाए, क्योंकि उनके घर में खूबसूरती का चर्चा होता है, उनके घर में मुलाजमत का चर्चा होता है, उनके घर में क्रिकेट का चर्चा होता है। अगर मेरी बेटी किसी खूबसूरत चेहरे वाले के साथ भाग कर ईमान का सौदा कर ले, ये कसूर माँ बाप का है जो अपने घर में हुस्न का चर्चा करता है, दौलत का चर्चा करता है, सर्विस का चर्चा करता है, स्कूल कॉलेज का चर्चा करता है। ये बता दे कि जिसके घर में आलिम का आना जाना हो, जिसके घर में पीर का आना जाना हो, जिस घर के बाल बच्चे अपने आलिम की तहज्जुद की नमाज का मंजर देख रहे हो, वहां तलावत कुरान का मंजर देख रहे हो, मैं दावे से कहता हूं जहां कुफार का आना जाना होगा, जहां डकैत का आना जाना होगा, जहां दुनियादार का आना जाना होगा, उसके बच्चों का दुनियादार बनना जब तय है, उसी तरह जहां नमाजी का आना जाना होगा, आलिम का आना जाना होगा, मशाइख का आना जाना होगा, उनके घर के बाल बच्चों का ईमान का बचना भी तय है, वहां नमाजी बनना भी तय है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा अपने घर में चोरों को मत आने दे, अपना दस्तरखान नेकों के लिए बिछा, आलिमों का आना जाना होने दे, मशाइख का आना जाना होने दे। दिखने का असर होता है, जहां चोरी होगी वहां के बच्चे चोर पैदा होंगे, जहां तिलावत कुरान होगी वहां के बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान कोई तहरीक हमारे बच्चों को काफिर होने से बचा नहीं पाएगी, कोई तहरीक हमारी मुर्तद होने वाली बेटियों को बचा नहीं पाएगी। उसके लिए हर माँ बाप को आगे आना होगा, अपने घर में इस्लामी कल्चर बनाना होगा, अपने बाल बच्चों के दिल दिमाग में इस्लाम की अजमत बैठानी होगी, अपने बाल बच्चों के सामने हुजूर की हयात तैयबा को बयान करना होगा, औलिया सालिहीन की जिंदगी का मुताला करना, औलिया सालिहीन की जिंदगी बताना होगा। अब जरा गौर से देखिए कैसे हालात थे, कैसे लोग थे, किस तरह से जीते थे। अमीर उस दौर के कैसे थे, गरीब उस अहद के कैसे थे, औरतें उस अहद की कैसी थी, मालदार उस अहद के कैसे थे। इस्लामिक हिस्ट्री का एक चैप्टर मैं खोलता हूं, जरा गौर से उसको सुनिए, उसके बाद फिर मैं आके आपको बताऊंगा कि नेता हमारा कितना झूठ बोलता है। नेता हमें डरा करके हमसे वोट लेता है। वो क्या बोलता है कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा, इस्लाम खतरे में है। हम आज 50 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, इस्लाम इज इन डेंजर, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। जो मौलाना बोलता है इस्लाम खतरे में है, यकीन जाने कि वो मौलाना सच नहीं, वह झूठ बोल रहा है। जो नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, वह नेता झूठ बोलता है। ये क्यों नहीं बोलता नेता कि हमारी नेतागिरी खतरे में है, हमारी पॉलिटिक्स खतरे में है, हमारा एमपी का पोस्ट खतरे में है, हमारी पार्टी खतरे में है, या बोल मेरी पार्टी खतरे में है। हम जिस तरह से वो अपने लोगों को डराता है हमसे और हमारे खिलाफ नफरतों की आग लगाकर वो अपना वोट लेता है, उसी तरह हमारे भी कुछ लोग हैं जो शराब में डूबा हो, एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, जो दिल्ली में जीतने के बाद 5 स्टार होटल में रंगरलियां मनाता हो, ये हमें आके मजहब के नाम पे हमसे वोट लेता है कि हम मुसलमान हैं, तुम हमको वोट दो। मुसलमान के नाम पे उसको वोट दिया जाएगा जो मुसलमान होगा, कंप्लीट मुसलमान होगा, जो मुस्तफा का होगा, जो कुरान हदीस का होगा, जिसको देखने के बाद लगेगा ये मुसलमान है। सिर्फ एक बिन लेबी लग गया मुसलमान है, बाकी सारा काम मुशरिकीन जैसा है, उसको वोट दिया जाएगा। वोट नहीं दोगे तो बोलेगा तुम्हें काट दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। मैं बताऊंगा कुरान करीम क्या कहता है, मुस्तफा की हदीस क्या कहती है, और ये नेता क्या बोलता है। और झूठ बोल भी अगर बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, वह झूठ बोलता है। कुरान करीम साफ लफ्जों में कह दिया है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये मुशरिकीन, ये कुफ्फार अपने मुंह से इस्लाम का चराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को
پورا کرنا چاہتا ہے, واہ واہ جو اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے, اور یہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں. بندوں کا چاہا ہوا ہوگا یا اللہ کا چاہا ہوا ہوگا, یہ بندہ کمزوری کا پتلا ہے. بندے کی ہسٹری کمزور ہے, انسان کی تاریخ کی کمزور ہے. انسان پیدا ہوا کیسے ہے؟ انسان پیدا ہوا ایک ناپاک قطرے سے, جس کی ابتدا اتنی کمزور ہو کہ ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہوں, جس کی ابتدا اتنی کمزور ہے یا بجتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے, جس کی بنیاد اتنی کمزور ہے کہ کئی بار شرمگاہوں سے کا گزر ہوا ہے. باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے جو قطرہ نکلتا ہے, اس سے یہ انسان پیدا ہوا. یہ میں نہیں کہتا, پیدا کرنے والا میرا خالق کہتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اللہ کہتا ہے A man should consider in his creation. آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا ہوا کیسے ہے. اللہ کہتا ہے وہ پانی کا کودتا ہوا قطرہ منی کا, جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے, ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے, اور وہ بچہ دانی میں پہنچتا ہے, اور 4 مہینے تک وہ نطفہ اپنی اصل حالت پہ رہتا ہے. اگلے 40 دن تک, اگلے 40 دن میں وہ لوتھڑا بنتا ہے, اگلے 40 دن میں ڈھانچہ تیار ہوتا ہے, اگلے 40 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی, 120 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے. اب 40 دن کا ایک پیریڈ گزرتا ہے, پہلے لوتھڑا, اس کے بعد ڈھانچہ, پھر اس کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے. جان ڈالے جانے سے پہلے اگر ایماندار نیک پرہیزگار مسلمان ڈاکٹر بولے اگر یہ حاملہ رہی, حمل سے رہی تو اس کی جان کو خطرہ ہے, تو نیک متقی پرہیزگار ڈاکٹر کی بات مان کر اس قاطع حمل ایبورشن ہو سکتا ہے. لیکن اگر جان ڈال دی گئی پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. 4 مہینے کے بعد کوئی ایبورشن اگر کرتا ہے وہ اس بچے کا قاتل اور مرڈرر ٹھہرتا ہے. تو ایک ناپاک قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا ہے. اب پیدا ہوتا کس راستے سے ہے وہ سب کو معلوم ہے, اور وہ نطفہ جاتا کس راستے سے ہے وہ سب کو معلوم ہے. یہ پوری کہانی قرآن میں 2-4-10 جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے. یہ بیان کیوں کیا گیا ہے؟ صوفیاء کرام کہتے ہیں لوگوں کا مزاج ہے, جوانی ملی مغرور ہو گیا, دولت ملی گھمنڈی ہو گیا, چھوٹا سا گھر کچے کا پختہ بنا دیا, اب وہ صاحب سماج میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگا. حسن پہ مغرور ہوتا ہے بندہ, مکان پہ مغرور ہوتا ہے بندہ, تھوڑی شہرت مل گئی اس میں مغرور ہوتا ہے بندہ, طاقت جوانی ملی اس میں مغرور ہوتا ہے. یہ غرور تو اسے تباہ کر دے گا. یہ غرور تو سماج میں نفرتوں کی آگ لگا دیا ہے. آج سماج میں ہر آدمی تنہا محسوس کرتا ہے, کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے. غرور کی وجہ سے کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا ہے. ہر آدمی عید کے دن اپنے گھر میں بالکل بھینس بن کے بیٹھا رہتا ہے, پہل کر کے نہیں جاتا, منتظر رہتا ہے کہ وہ میرے گھر میں آئے. اب وہ بھی منتظر رہتا ہے کہ یہ میرے گھر میں جائے. نہ وہ آتا ہے نہ یہ جاتا ہے, دونوں اپنی سوئی خود کھاتے ہیں اور محبتوں سے محروم رہتے ہیں. محبت وہاں نہیں ہوتی جہاں انتظار کیا جاتا ہے, محبت وہاں ہوتی ہے جہاں خود سے پہل کی جاتی ہے. بندہ خود سے پہل کرے, منتظر نہ رہے کہ وہ سلام کرے گا, بلکہ خود سے سلام میں پہل کرے. انتظار نہ کرے کہ وہ میرے گھر میں آئے گا, پہل کر کے یہ خود اس کے گھر میں چلا جائے. وہ ساری کیفیتیں جب تھیں تو غربت میں بھی راحت کا مزہ ملتا تھا, اور آج سب مکان بنا رہے ہیں اور سب کا دل اجڑ رہا ہے, سب کا چہرہ اجڑ رہا ہے, سماج نفرتوں کی آگ میں جلتا چلا جا رہا ہے. آقا نے کہا تھا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. محبت کرنا مومن بنے رہنے کے لیے ضروری ہے. اپنے پڑوسی سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے, اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے, اپنے گاؤں کے غریبوں سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے, اور مالداروں کو غریبوں سے, غریبوں کو مالداروں سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے. نفس کے بہکاؤ میں نہ آئے, شیطان کے بہکاؤ میں نہ آئے, اور گھمنڈی نہ بنے, گھمنڈ چکناچور کر دے گا. ان اللہ لا یحب المتکبرین, اللہ متکبرین کو دوست نہیں رکھتا ہے. تو گھمنڈ یہ ہے کہ ہم اس کے پاس نہ جائیں, وہ میرے پاس آئے, یہ گھمنڈ ہے. اور اخلاق کیا ہے؟ وہ آئے نہ آئے مجھے جانا ہے, وہ سلام کرے نہ کرے مجھ کو سلام کرنا ہے. وہ میرے جنازے میں آئے نہ آئے, ہم اس کے گھر میں کوئی جنازہ ہو میں جاؤں گا, میرے بیمار پڑنے کے بعد مزاد پرسی کو آئے نہ آئے مجھ کو جانا ہوگا. یہ ہے نفرتیں مٹانے کا فارمولا. جب بندہ 10 بار سلام کرے گا سامنے والے کو, تو سامنے والا ضرور 11ویں بار سلام میں پہل کرنا چاہے گا, چونکہ اخلاق آدمی کے دل کو مسخر کر لیتا ہے, اور یہی اخلاق کی محمدی ہے. اور یہاں نفرتوں میں جیتے ہیں کہ صاحب شوہر بیوی کو سلام کرے گا, بیوی کہتی ہے ہم کم ہیں کہ ہم شوہر کو سلام
کریں, ہم کیوں کریں, ہم اس سے کم ہیں کیا, ہم سلام کریں گے تو وہ سمجھے گا یہ ہم سے ڈر گئی ہے, یہ ڈرتی ہے ہم سے سلام, ڈرتی ہے اسے بار بار سلام کرتی ہے, یہ بولتی ہے شوہر سمجھے گا یہ ڈر رہی ہے, اور شوہر سوچتا ہم سلام کریں گے تو وہ بولے گا کہ شوہر ڈر رہا ہے, یہ صاحب ہم اسے ڈر رہے ہیں, یہ ہم کو سلام کر رہا ہے. یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے دوریاں بنا رہے ہیں, ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو رہا ہے. محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے. جب نفس کی مانیں گے تو نفرت پھیلے گی, عداوت پھیلے گی, لیکن جب نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کو لے آئیں گے تو نفرتوں کا خاتمہ ہوگا, محبت بڑھ جائے گی. آپ صرف یہ کہیں میں شیخ الحدیث ہوں تو کیا ہوا, میں شوہر ہوں تو کیا ہوا, میں مالدار ہوں تو کیا ہوا, مصطفیٰ سے بڑا کون ہے دنیا میں؟ وہی جان ایمان وہ ہے, اصل ایمان وہ ہے, روح ایمان وہ ہے, کنز ایمان وہ ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لالاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے. کہاں ہمیں دین ملتا, کہاں ہمیں قرآن ملتا, کہاں خدا کی پہچان ملتی. یہ ساری نعمتیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں. تو حضور کو ماڈل مصطفیٰ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. نفس کی مانیں گے تو غرور پیدا ہوگا, نفس کی مانیں گے میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہوں گی, نفس کی مانیں گے تو چھوٹے اور بڑے میں دوریاں پیدا ہوں گی. اگر مصطفیٰ کی مان گئے, مصطفیٰ کو سامنے لے آئے تو سامنے یہ آئے گا ہم بڑے یا مصطفیٰ بڑے. مصطفیٰ راستے سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے, چھوٹوں کو سلام کرتے تھے. جب حضور کا کیریکٹر سامنے آئے گا تو گھمنڈ مٹے گا, سلام میں پہل اور آغاز شروع ہو جائے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی بیوی کو سلام کیوں کریں, مہر کی رقم میں دیتا ہوں, میں اپنے گھر میں اس کو رکھتا ہوں, میں نان نفقہ کا انتظام میں کرتا ہوں, اگر یہ باتیں سوچے گا تو پھر وہاں گھمنڈ کام کرے گا. لیکن جیسے ہی سوچ لے میں بڑا یا میرے مصطفیٰ بڑے, مصطفیٰ جب گھر میں آتے تھے تو سلام میں اپنی بیویوں کو پہل فرماتے تھے, اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے. سرکار چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. صحابہ کرام تو جان ہتھیلی پہ لے کر مصطفیٰ پہ قربان ہونا چاہتے تھے, لیکن حضور ان کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے, سلام میں پہل فرماتے تھے. یہی حضور کی ادائیں تھی جو عرب کے ان الہلوں کو مسخر کر لیا, عرب کے ان بدوؤں کو سویلائزیشن اور کلچر کے اونچے معیار پہ فائز کر دیا. جو جنگلی تھے, جو وحشی تھے, حضور کے اخلاق نے اسے ٹارچ بیئرر آف سویلائزیشن اینڈ کلچر بنا دیا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے.